کراچی میں میر رضا کی ہلاکت کے کیس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی میں 2 نئے ارکان کا اضافہ۔ کئی پیچیدہ کیسز نمٹانے والے انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور جیو فینسنگ جیسے امور پر عبور رکھنے والے ڈی ایس پی حنیف کو بھی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ ٹیم کے سربراہ ڈی آئی جی عامر فاروق کے حکم پر لاش ملنے کے مقام اور گیسٹ ہاؤس پر مستقل پولیس اہلکار تعینات۔ تحقیقاتی کمیٹی کو جائے وقوع سے ملنے والی بوتلوں اور مٹی کی فورینسک رپورٹ کا انتظار۔ نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کراچی کی ملزم کو تحقیقات میں تعاون کی ہدایت۔ عدالت نے ملزم کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ میر رضا کیس میں مدعی کے وکیل جبران ناصر کا بزنس پارٹنر کی درخواست ضمانت کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض۔ اگر سارے گواہ ضمانتیں لیتے رہیں گے تو اس سے تفتیش خراب ہوگی۔ ہم کسی پر شک نہیں کر رہے، چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس سیشن عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ مدعی مقدمہ کی کیسز کے مشترکہ ٹرائل کی درخواست منظور۔ ملزم ارمغان اور دیگر کے خلاف 5 کیسز یکجا کرنے کا حکم۔ 24 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پروسیکیوشن کا مبینہ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی بریت چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ بریت کے فیصلوں کی مصدقہ نقول کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی۔ فرد جرم عائد ہوئی، نہ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ ہوا، پھر بریت کیسے ہو گئی؟ پروسیکیوشن کا اعتراض۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تحقیقات میں پیش رفت۔ پولیس کے مطابق مقابلے میں ہلاک مبینہ دہشت گرد باپ بیٹے کے گھر سے وقوع کے روز ہی دستی بم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا تھا۔ مقابلے میں ہلاک ایک ملزم کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں کم عمر کزن کی صبح سویرے تیز رفتار ڈرائیونگ، کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ 3 کزن جاں بحق۔ صبح واک کرنے والے 2 شہری بھی موت کی نیند جا سوئے۔ بلوچستان میں حقوق کی جنگ نہیں لڑی جا رہی، دہشت گرد خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کی نیوز کانفرنس۔ واضح کر دیا، دہشت گردوں کا ڈی این اے افغانستان اور بھارت سے ہے۔ امریکی صدر کا جلد آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے متنازع اعلان پر وائٹ ہاؤس کی کلا بازی، امریکی صدر کا بیان مذاق قرار دے دیا۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا صدر ٹرمپ کے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر رد عمل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجی افسران اور جوانوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ملکی دفاع میں سابق فوجیوں کی شراکت اور خدمات کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے سابق فوجیوں کی رہنمائی اور تجربہ پاک فوج کا قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ قرار دے دیا۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق نون لیگ کی قائد نواز شریف کی زیر صدارت مری میں اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر سینئر لیگی رہنماؤں کی شرکت۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے منتقل ہونے والی رقم میں 64 ارب روپے ایٹ سورس کٹوتی کی ہدایت ماننے سے انکار۔ سیدی نے ضم شدہ اضلاع کو فنڈز کی فراہمی اور بانی سے ملاقات کی اجازت کی شرائط عائد کر دیں۔ بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔
امریکی تجزیہ کار ڈینیل مارکی نے پاک، سعودیہ اور ترکیہ دفاعی معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان کو مشرق وسطی سے دور رکھنے کی مودی سرکار کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پاکستان کی امن کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہونے لگا۔ امریکی IPS جرنل میں پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے مضمون کی اشاعت۔ اسلام آباد اعلامیے کو مشرق وسطی میں بڑی جنگ سے بچنے کا واحد حل قرار دے دیا۔ آبرہ ہرمز میں ٹینکرز پر حملوں کی اطلاعات اور امن معاہدے پر پیش رفت نہ ہونے کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں $1 سے زائد کا اضافہ۔ برنٹ خام تیل 88.52 اور امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل $82.4 فی بیرل کا ہو گیا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف کل شام 4 بجے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز پر دھرنوں کا اعلان۔ پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں، حکومت نے رکاوٹ ڈالی یا مہم جوئی کی تو پلان B تیار ہے، حافظ نعیم الرحمان کا انتباہ۔ پیٹرولیم لیوی سے وزیر اعلیٰ یا پنجاب حکومت کا کیا تعلق؟ مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے دھرنوں کا موسم نظر آ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا حافظ نعیم کے اعلان پر رد عمل، کہا کہ 3 الیکشن نکال کر دیکھ لیں کہ انہیں کتنے ووٹ پڑے۔ ملک میں فی تولہ سونا $500 سستا، قیمت $4,59,936 ہو گئی۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کا زلزلہ، گہرائی 35 ریکارڈ۔ زلزلے کے بعد ماؤنٹ ایبو کا آتش فشاں بھی پھٹ پڑا، آسمان پر کئی کلومیٹر تک راکھ کے بادل۔ سونامی الرٹ کے بعد سمندری پانی شہری علاقوں میں داخل ہو گیا، کئی عمارتیں منہدم، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ اسپین کے جنوبی شہر گرناڈا میں بھی 5.2 شدت کا زلزلہ، کئی عمارتیں جزوی متاثر، شہریوں میں خوف و ہراس، سڑکوں پر نکل آئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے، شہادتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق بمباری سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اور ڈارون ٹیسٹ میں میزبان آسٹریلیا پر بنگلہ دیش کے ہاتھوں تاریخی شکست کے بادل گہرے۔ کھیل کے تیسرے دن میزبان ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنا لیے۔ بنگلہ دیش کو اب بھی 67 رنز کی برتری حاصل۔